إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ محترم حضرات اور اس ہمارے چینل سے جڑنے والے بھائیوں بہنوں، آج دو سوال ہمارے سامنے ہیں۔ ہم انہی دونوں سوالوں کو کتاب اللہ، سنت رسول اور آثار صحابہ کے اقوال کی روشنی میں، آثار کی روشنی میں اختصاراً ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کو اپنے ان محبوب بندوں میں شامل کرے جن کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اولئک الذین ہداہم اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اے ہمارے پیارے نبی، آپ ہمارے ان بندوں کو بشارت دے دیں۔ کن بندوں کو؟ جو اچھی باتیں سنتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے۔ بہت بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو حق بات سنیں اور حق کو قبول کریں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، ربیع الاول عید میلاد النبی کس طرح سے منائے؟ یعنی ربیع الاول کے مہینے میں ہم عید میلاد کس طرح سے منائیں، اور یہ بھی کہ کیا 12 ربیع الاول عید میلاد کے موقع پر کوئی مخصوص اعمال ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جوابات کو ذرا کافی پیچھے جا کر کے ہمیں سوچنا پڑے گا۔ پہلی چیز تو یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں یہ اعلان کر دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے مسلمانوں، یہاں ایسی آیت ہے جہاں اللہ نے صرف رسول کو خطاب نہیں کیا بلکہ پورے رسول کے ساتھ ساتھ پوری امت کو خطاب کیا۔ الیوم اکملت لک نہیں، اکملت لکم۔ اے مسلمانوں، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دیکھیں، الیوم اکملت لکم،
آج ہم نے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنے انعامات اور احسان کی تکمیل کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے وہی چیزیں پسند کی ہیں جو اسلام میں آج موجود ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، دین بنانے کے لیے ہم نے صرف اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے، اسلام، اور آج مکمل کر دیا ہے۔ غور کریں اس آیت پر، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور یہ دین اسلام جس کی ہم نے تکمیل کی ہے، ہمیں وہی چیزیں ہم نے انہی چیزوں کو تمہارے لیے پسند کیا، اب ان کے علاوہ جو کچھ کرو گے وہ اسلام نہیں ہوگی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، وہی ہم تم سے قبول کریں گے۔ اب جو دین اسلام مکمل تھا، اللہ نے جو ہمارے لیے پسند کیا، اعلان کر دیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز اسلام میں تم داخل کرو گے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، وہ اسلام نہیں ہوگا۔ اسی لیے دوسری آیت سورہ آل عمران کی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب ہم نے جو اسلام مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز تم دین اسلام کے نام پر کرو گے تو ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ دوستو ذرا سمجھو ٹھنڈے دل سے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، آج ہم نے جو دین تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، اس کے علاوہ دین کے نام پر اگر کوئی چیز تم اپناؤ گے، اس کو دین کا حصہ بناؤ گے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تاکید کہ ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ چیز تم سے ہم قبول ہی نہیں کریں گے، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان آخرت میں بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی وہی سنا دی، صرف ایسا نہیں کہ ہاں قبول نہیں کریں گے، بلکہ فرمایا کہ دین کے نام پر کوئی چیز اگر کرے گا تو قبول تو کریں گے ہی نہیں، اور آخرت میں اس کو بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ یعنی کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ قرآنی آیت۔ آئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث، اب آپ سوچیں ذرا سا، بہت پیاری حدیث، امام ابن ماجہ اور بہت سارے اہل علم میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے بسند صحیح۔ حدیث تھوڑی سی طویل ہے، ہم پوری حدیث نہیں بیان کرنا چاہتے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا آخری حدیث، اے لوگو لقد ترکتکم علی مثل البیضاء، اے لوگو میں تمہیں علی المحجۃ البیضاء، مختلف الفاظ آئے ہیں، اے لوگو میں دنیا سے جا رہا ہوں، چلا جاؤں گا، میرا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا میں تم لوگوں کو ایک نہایت روشن، واضح، کھلے ہوئے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑا واضح ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سنت کیا ہے، غیر سنت کیا ہے، دین اسلام کیا ہے اور غیر کیا ہے، ہم ایسے روشن واضح راستے پر تم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ لیلھا کنہارھا، جس طرح سے سورج کی روشنی میں انسان کسی غلط چیز کو صحیح نہیں سمجھتا اور کسی صحیح چیز کو غلط نہیں سمجھتا، تاریکی میں تو انسان ممکن ہے سانپ ہے تو اس کو رسی سمجھ کے اٹھا سکتا ہے، انسان کو اندھیرے میں دھوکہ ہو جاتا ہے، لیکن دن میں انسان دور سے دیکھ لے گا رسی پڑی ہے یا یہ سانپ اور رہا ہے۔
واضح ہے۔ آپ نے فرمایا میں حلال حرام سنت بدعت شریعت غیر شریعت باپ دادا کے رسم و رواج ساری چیزوں کو واضح کر دیا ہوں، بلکہ ایک دوسری روایت ما من شیء یقربکم الی الجنہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز جو تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے اور تمہیں جنت میں داخل کرنے کے ذریعہ بنے، چھوٹی سے چھوٹی چیز میں نے باقی نہیں رکھی ہے۔ چھوٹی بڑی ساری چیزیں جو جنت کے قریب تم کو پہنچانے والی ہیں نیکیاں، ہم نے سب کو بیان کر دیا ہے۔ ادنا درجے کی کوئی چیز میں نے تم سے چھوڑا نہیں، ہم نے سب واضح کر دیا۔ یہ بھی ذرا سوچو، اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں، ایک چھوٹی سی مثال، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک صحابی ہے ابو بردہ اسلمی، کہنے کہ یا رسول اللہ آج میرے ذہن میں عجیب سے ایک بات آئی۔ فرمایا کیا ہے بولو؟ کہنے کہ یا رسول اللہ آج میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ذہن میں بات آئی کہ موت تو دونوں کو آنی ہے۔ اللہ ذرا سوچو صحابہ کا عقیدہ، اما ان تموتا، یا تو آپ کو موت آ جائے۔ دیکھو صحابہ کرام موت، قرآن و حدیث نے موت کا لفظ، اور ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں موت کا لفظ بڑا گستاخی کا لفظ ہے۔ ذرا سوچو، کسی کو آپ وہابی کر کے کسی کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں ہاں یہ موت کا لفظ، انک میتن، اے نبی آپ کو موت آنی ہے۔ ذرا سوچو، موت کا لفظ کوئی عیب کا لفظ نہیں ہے، جسے نادانوں نے اس کو گستاخی کا لفظ استعمال فرمایا۔ کیا صحابہ گستاخ تھے؟ صحابہ سے زیادہ نبی کے احترام کرنے اور سچا احترام کون کرے گا؟ لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میرے ذہن میں ایک عجیب سی بات آئی۔ کیا ہے بولو؟ انک ان تموت، دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ آپ کو موت آ جائے اور میں زندہ رہوں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ آپ کو زندہ رکھے، میں مر جاؤں، میری موت آ جائے۔ لیکن جدا تو ہونا ہے ہم کو آپ سے، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ذہن بات آئی کہ آپ بھی زندہ ہیں اور میں بھی زندہ ہوں، دونوں میں سے کسی کو موت آئے اور جدائی ہو جائے۔ میں سوچتا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل ذرا بتائیں جس عمل کے کرنے کے بعد ہم سیدھے جنت میں پہنچ جائیں۔ دیکھا آپ نے کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جنت میں لے جانے والا عمل تو بتا دیا۔ آپ نے بیان فرمایا اچھا ابو برزہ تم ایسا عمل چاہتے ہو جو تمہیں سیدھے جنت میں پہنچا دے؟ بھلا یا رسول اللہ، اور ابھی آپ بتائیں، مجھے آج کافی احساس ہے کہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک پہلے جائے گا۔ آپ جائیں میں باقی رہ جاؤں، یا میں چلا جاؤں آپ کو اللہ زندہ رکھے۔ لیکن یہ سوال اور جواب اسی وقت مکمل ہوگے جبکہ دونوں آمنے سامنے زندہ ہو۔ اس لیے آج ابھی آپ ہم کو بتائیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ ایسا عمل جس سے تم سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ تو ایک بہترین عمل ہے، اس کو تم اپناؤ۔ کیا ہے؟ امت العذا عن طریق المسلمین، تمہارے مسلمان بھائی جس راستے سے گزرتے ہیں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھو تو اس کو اٹھا کر کے پھینک دو تاکہ کسی مسلمان کے پیر میں چپ کر کے کوئی نقصان و تکلیف نہ دے دے۔ دیکھا آپ نے، تکلیف راستے سے ہٹا دینے والا عمل بھی جنت میں لے جانے والا ہے۔ پیارے نبی نے وہ بھی بیان کر دیا۔ بڑی بڑی چیزیں نہیں بیان کرے گا جس کو آج ہم نے اسلام سمجھا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کے قریب پہنچانے والی چھوٹی سے چھوٹی ہی صحیح، الا وقد بینت لکم، ہم نے تمہیں بیان کر دیا، سمجھا دیا، بتا دیا۔ اور ادنا سے ادنا درجے کی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز تمہیں جہنم کے قریب جو لے جانے والی، میں نے اس سے بھی تمہیں آگاہ کر دیا۔ بہرحال حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا ہم تو تمہیں ایسے ٹھیک ٹھاک واضح راستے پر چھو کے جا رہے ہیں، حلال حرام کی وضاحت سامنے ہے، لا یزیغ عنہا
لا یزیغ عنہا، اب یہ جس راستے پر میں تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے جو بھی ذرا ہٹا، ہٹنے کی دو شکلیں ہیں، اس سے کچھ چھوڑا یا اس میں کچھ داخل کیا۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، الا ہالک، اب ہمارے جانے کے بعد جس نے اس سے انحراف کیا، انحراف دو شکل کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اس کو سمجھے پہلے، انحراف دو شکل کا ہو، دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، انسان اس میں سے کوئی چیز چھوڑ دے، یہ ہے انحراف۔ نمبر دو، انسان یہ عقیدہ رکھے اور یہ سوچے کہ یہ دین کی چیز تھی لیکن اللہ کے رسول نے بتایا نہیں۔ سوچو، اپنی طرف سے کوئی چیز دین کے نام پر ایجاد کرے اور اس کو اسلام میں داخل کرے، یہ انحراف کی دوسری شکل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اس سے انحراف کیا ہالک، وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ اور برباد ہو جائے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث۔ اب آئیے ہم عید میلاد پر آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھیں کہ عید میلاد ہے کیا۔ عید میلاد نبی علیہ السلام کے ولادت کے دن، جو آج کی اصطلاح میں خوشی منانا، جشن کرنا جیسے آج کرتے ہیں، یہ عید میلاد ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کہی جاتی ہے۔ بہرحال تمام مورخین کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی یا کوئی اور مہینے میں ہوئی۔ مورخین کے اقوال پڑھیں گے تو بڑا اختلاف پائیں گے۔ نمبر دو، 12 تاریخ تھی یا 9 تاریخ تھی، اس کے اندر اختلاف ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں اور اہل علم کے اقوال پڑھیں، سیرت پر لکھی جانے والی کتابیں، بلکہ ہم آپ کو بتائیں، کہا جاتا ہے دنیا میں، ایک زبان میں دنیا میں کہا جاتا ہے سب سے زیادہ بہترین کتاب، خاص طور سے اردو میں اگر لکھی گئی تو وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور جس مسلمان نے اس کتاب کو نہ پڑھا وہ نبی کی سیرت سے واقف ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے اس کتاب کو دنیا کی مشہور ترین تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ کتاب اردو میں لکھی گئی، پھر اس کا عربی میں ترجمہ ہوا، ہندی میں ہوا، عربی میں ہوا، انگلش میں ہوا۔ اس کتاب کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا گیا۔ اس طرح سے ہندوستان کے متحدہ ہند کے بڑے بڑے لوگ جو ٹاپ کے مورخین اور سیرت نگار گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جن کتابوں کا بہت بڑا احسان ہم پر ہے وہ اس کتاب رحمت للعالمین کا ہے۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں اس کو پڑھیں، اس کتاب کو پڑھیں۔ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس آیت کی روشنی میں اس کتاب کا نام رحمت للعالمین لکھا، اور تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ واقعی اس کتاب کے رائٹر نے دنیا والوں کے سامنے واضح کر دیا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اس سے جامع معنی کتاب بہت کم سیرت پر لکھی گئی ہیں، اور اس کتاب کے لکھنے والے ریاست بھاولپور کے سپریم کورٹ کے جو ٹاپ کے جج تھے، قاضی علامہ سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر بڑے محققانہ انداز سے یہی راجح کیا کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے۔
تو یہ تو اختلاف ہے۔ بہرحال اتنا تو ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے، اس کا انکار نہیں۔ معاملہ ہے کہ تاریخ 12 ربیع الاول کو خاص کرنا عقلاً نقلاً تحقیقاً یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 2، آیا اس مہینے میں کچھ ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، کوئی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں باتفاق علماء محدثین، ربیع الاول کی فضیلت کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، کوئی انسان بتا ہی نہیں سکتا۔ محرم کی ثابت ہے، رجب کے متعلق بھی کچھ احادیث ضعیفہ ہیں، شعبان کی بھی کچھ فضیلتیں منقول ہیں، لیکن ربیع الاول کے مہینے کی کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث، کسی صحابی کے قول سے موجود نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہے، اور اس کی روشن اور بین دلیل کہ لاکھوں صحابہ کرام تھے، انہوں نے کبھی ربیع الاول میں کوئی مخصوص عمل نہیں کہا، اس کی فضیلت سمجھی ہی نہیں۔ جو اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے ان کو اس مہینے کی فضیلت کا کوئی علم نہیں رہا، نہ ابو بکر کو، نہ عمر کو، نہ عثمان کو، نہ علی کو، نہ ابو ہریرہ کو، ورنہ پوری سیرتیں ان کی پڑھ ڈالیں، کبھی آپ بتائیں کہ ہاں انہوں نے کیا ہے کچھ۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بڑی واضح حدیث، آپ پیر کے دن کا روزہ بڑی کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ بہت زیادہ رکھتے ہیں، تو اللہ پیر اور جمعرات کا دونوں کا رکھا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث سے یہ کہ اصل میں پیر کے دن اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں ان 2 دنوں میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں اس دن بھی روزے سے رہوں، اور ہمارا رب دیکھے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال آئے ہیں، دیکھو آج بھی وہ روزے سے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بتائی۔ دوسری وجہ، نبی علیہ السلام فرمایا دوسری حدیث میں، پیر کے دن میری ولادت ہوئی ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے، صحیح ہے، بسرت صحیح ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اب یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو، اس کو سمجھیں۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے کوئی عمل کو کرتے ہوئے دیکھ کر کے چھوڑتے نہیں تھے۔ ذرا سوچے، وہ صحابہ کرام، وہ صحابہ جس نے نبی علیہ السلام سے جب ملاقات کی تو آپ کا بٹن کھلا ہوا تھا، کرتے کا یہ بٹن کھلا ہوا تھا، وہ صحابی کہتے ہیں سردی گرمی ساری زندگی کہتے ہیں میں نے بٹن بند نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ سال میں کبھی بھی اپنے قمیص کا بٹن بند ہی نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا جب ہماری ملاقات نبی علیہ السلام سے ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ کیوں کھلے تھے؟ گرمی کا موسم تھا، نہ پنکھا تھا نہ اے سی تھا، تو آپ نے کھول رکھا تھا ہوا کے لیے۔ صحابی کہتے ہیں کچھ بھی ہو لیکن اللہ کی قسم نبی کے بٹن کو کھلا ہوا دیکھا تو بٹن بند کرنے کا دل ہی ہمارا نہیں چاہتا۔ جب صحابہ اتنی الفت و محبت اور اس طرح سے آپ کی اتباع کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ میں سے کسی نے پیر کا روزہ اس نیت سے نہیں رکھا کہ عید میلاد منائیں، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیدا کیا۔ اللہ کے رسول کا روزہ رکھنا 2 وجہ سے، اور صحابہ کرام کا روزہ نہ رکھنا اس نیت سے کہ اللہ کے رسول کی ولادت ہے اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں، صحابہ کرام کو روزہ نہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ عمل مخصوص تھا۔ اپنے یوم ولادت پر روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول کی اپنی سنت ہے۔ پتہ چل گیا سنت اللہ کے رسول کی خصوصیت تھی، پتہ یہ چل گیا ایک چیز سے، آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ واقعی
اگر یہ امت کے لیے ہوتا تو آج 14ویں اور 15ویں صدی سے زیادہ اتباع کرنے والے صحابہ کرام تھے، دین کو سمجھنے والے تھے، نبی کی سنت اور غیر سنت کو سمجھنے والے تھے۔ لیکن صحابہ کا نہ روزہ رکھنا اس نیت سے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل آپ کے ساتھ مخصوص تھا، امت کے لیے نہیں تھا، ورنہ امت خصوصاً صحابہ کرام و تابعین کبھی نہ چھوڑے ہوتے۔ حد تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بھی کبھی پیر کا روزہ اس نیت سے نہیں رکھا کہ اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی ہے۔ اور پھر ہم آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں، وہ بڑی اہم ہے۔ اگر اس حدیث سے آپ یہ اخذ کرتے کہ اللہ کے رسول نے اپنی یوم ولادت کو روزہ رکھا ہے تو ہمیں بھی اپنی یوم ولادت کا روزہ رکھنا چاہیے، یہ تو نہیں ہوتا کسی سے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ عمل نبی جس لیے کرتے تھے وہ عمل ہم بھی کریں اپنے لیے۔ لیکن دنیا میں کوئی انسان اپنا برتھ ڈے نہیں مناتا اس نیت سے ہاں آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اس لیے ہم چلو روزہ رکھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر یہ چیز شرعیت ہوتی امت کے لیے تو سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ دنیا کا ہر مسلمان اپنی یوم ولادت کا روزہ رکھے، کیوں نبی اپنے یوم ولادت کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن یہ کون سا تک ہے، اپنے یوم ولادت کو کیک کاٹیں اور نبی کے یوم ولادت کو جشن منائیں، یہ تو بڑی بے تکی بات ہے۔ پھر آگے ہم بڑھتے ہیں، آیا اس دن کوئی مخصوص عمل ہے؟ کوئی مخصوص عمل، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا، اس کے علاوہ کوئی عمل آپ نے آج کے دن نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ چاروں اماموں نے کیا۔ سوچو سمجھو، نہ چاروں اماموں نے کیا، نہ مجتہدین نے کیا، بلکہ 600 سال تک، پورے 600 سال تک کبھی عید میلاد کا کوئی تصور امت میں نہیں تھا۔ اسی لیے ہم ایک بات بتائیں گے، اسی لیے آپ دیکھیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 150 ہجری کے اندر ہوئی ہے، 150 میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ دوستو ذرا سوچو، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ کہا کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے فقہ میں، ہمارے فقہاء نے ساری چیزیں بیان کر دی، امام ابو حنیفہ کی اپنی فقہ اٹھاؤ اور ان کے شاگرد امام محمد، امام ابو یوسف، حسن بن زیاد، ان تمام شاگردوں کی کتابیں پڑھ ڈالو، کہیں عید میلاد کا 12 ربیع الاول کو کوئی تذکرہ ملتا ہی نہیں۔ آخر ان علماء کو، ائمہ مجتہدین کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ کوئی بات ہوتی تب نہ سمجھ میں آتی ان کو، کیوں؟ اس کا کوئی تصور اسلام میں تھا ہی نہیں، اسی لیے۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ آج کہا جاتا ہے کہ بھائی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے، ان کی فقہ پر چلنے والے کہتے ہو کہ عید میلاد ہم مناتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ نے تو نہیں ملایا ہے۔ اس وقت کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اس وقت فوراً پیترا بدل دیتے ہیں ہم سنی ہیں، یعنی ہم حنفی نہیں بلکہ یہاں کیا ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں نہیں، لیکن ہم عمل کریں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیں یہ چیز رائج کیسے ہوئی؟ 6 صدی ہجری میں دہیہ کلبی، ابو الخطاب دہیہ کلبی پہلا انسان ہے، پہلا انسان۔ اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد عید میلاد کے نام سے کوئی چیز دنیا میں تھی ہی نہیں، کوئی کتاب، کوئی تصنیف، کوئی تصور، کوئی جشن تھا ہی نہیں۔ سب سے پہلے جس نے ایجاد کیا، ابن دہیہ نے۔ پوری تاریخ آپ پڑھ ڈالیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، بس اتنا کیا تھا کہ ایک کتاب لکھی نبی علیہ السلام کی سیرت پر، عید میلاد پر نہیں۔ ذرا سوچو، نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر ایک کتاب لکھی، اس سیرت کی کتاب تھی جس میں نبی علیہ السلام کے فضائل، مناقب سارے بیان کیے، اور کہتے ہیں پہلے انسان ہیں جو ربیع الاول میں اس کتاب کو پڑھ کر کے لوگوں کو سناتے تھے، درس دیتے تھے، صرف نبی کی سیرت اور نبی کے اخلاق بیان کرتے تھے۔
اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن پھر اسی چیز کو چلتے 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 اب لوگوں نے اس کے اندر اضافہ کرنا شروع کیا۔ اضافہ کرتے 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 آج اس زمانے میں سیرت پر جلسہ تو نہیں، اب کیک کاٹنے تک ہم پہنچ گئے کہ 12 ربیع الاول کا جشن، لائٹنگ، اجلاس، کیک کاٹا جائے گا، بہت ساری چیزیں شروع ہو گئی۔ یہ آج کی ایجاد کردہ ہیں، ورنہ جن لوگوں نے عید میلاد کا سلسلہ شروع کیا تھا، جنہوں نے عید میلاد کا سلسلہ شروع کیا تھا، انہوں نے کبھی یہ نہیں رکھا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ یہ تھا کہ سیرت کے متعلق سیرت پر درس دیتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے، نبی کے اخلاق، نبی کی سیرت بیان کرتے، یہی ساری چیزیں ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ کوئی عمل اس وقت تک نہیں تھا۔ یہ جتنے اعمال آج تیار کیے جا رہے ہیں، بلکہ ہر سال اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے عید میلاد کی کچھ کیفیت اور تھی، 20 سال پہلے کچھ اور تھی، اور آج اس کی کیفیت کچھ اور ہو گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے، نہ آثار صحابہ سے ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک بات کہی تھی، اس کو یاد رکھیں۔ کسی چیز کے دین ہونے کے لیے سب سے پہلے دیکھیں کیا کتاب و سنت میں اس کا وجود ہے یا کہ نہیں ہے، پھر صحابہ نے اس کو کیا یا نہیں کیا۔ آج کچھ لوگ آیت پیش کرتے ہیں، نمبر 1 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری آیات، بھائی ان کا ذکر کرو، ان کا ذکر کرو۔ یہ آیات کا مطلب ہے کہ اے ہمارے نبی، اپنے امتیوں کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ذرا سنائیں کہ کفار کے مقابلے میں کیسے انہوں نے صبر کیا، کیسے ضبط کیا، اللہ نے کیسے ان کو نجات دی اور دشمن کو کیسے ہلاک کیا۔ یہ ساری چیزیں بتائیں تاکہ یہ آپ کی امت مسلمہ کے لوگ دین پر قائم رہیں اور دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں اور اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد کا انتظار کریں، اس بات پر یقین کریں کہ انشاءاللہ غلبہ ہم مسلمانوں کا ہوگا۔ یہ سارے قصے، یہ ساری ان آیات کا مقصد ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے ترجمہ اس کا کیا کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے نبی آپ ابراہیم کی عید میلاد منائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ کتنا بڑا ظلم ہے قرآن کے ساتھ اور قوم کے ساتھ، کتنی دغا بازی، قرآن کا ترجمہ غلط کیا جائے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نبی ذرا آپ اپنے حالات کو دیکھیں، کیسے کیسے ہم نے آپ کی حفاظت کیا، کیسے کیسے یتیم تھے ہم نے پناہ دیا، آپ کو دین نہیں، آپ کے پاس علم نہیں تھا، ہاں پریشان رہتے تھے، ہم نے آپ کو رسالت و نبوت سے نوازا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے لیے پر کیسے کیسے مہربانیاں کی۔ اس لیے کبھی غریبوں کو جھڑکی نہ دیں۔ جب آپ سے کوئی مانگے تو آپ اپنے بچپنے کو یاد کریں کہ آپ کتنے مجبور تھے۔ کوئی یتیم آپ کے سامنے آ جائے تو یتیم کو جھڑکی نہ دیں، آپ اپنی یتیمی کا خیال کریں کہ اللہ نے آپ کی یتیمی میں آپ کا کیسا سہارا دادا کا اور چچا ابو طالب کو بنا دیا تھا۔ اس لیے ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ لوگوں کے سامنے اپنے رب کے ان نعمتوں کا تذکرہ کریں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا احسان کیا۔ اب اس آیت کا ترجمہ کو یہ کرے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ عید میلاد کا جلسہ کریں اور اللہ کے رب کی نعمتوں کا تذکرہ۔ کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی جھوٹ اور امت کے ساتھ کس طرح سے فراڈ ہے، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔